السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف، تحقیق تھی یوسف میں، واخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ مطلب اس قصے میں بڑی نشانیاں تھیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کہیں سے کچھ نہیں جانتے تھے، نہ کسی اور صحیفے سے، نہ کسی اور علم سے ان کو پتہ تھا۔ تو ان کو یہ قصہ کیسے پتہ چل گیا؟ یہ جو کسی کو اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نبی ہیں اللہ کے۔ اور کیا نشانی ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے؟ کہ جو کام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا نا، وہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے والے ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جیسے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، ویسے ہی ابو جہل، ابو لہب اور قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو ساری مشکلات سے نکال کر تخت مصر پر بٹھا دیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار دے گا، اور اسی طرح یہ لوگ محتاج بن کر آئیں گے۔ جو سچ ہوا تھا، بعد میں فتح مکہ ہو گیا تھا، تو بڑی نشانیاں ہیں اس میں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ رکھے نا، اس کو کون چکھے؟ کیا کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان کو بچا کر، کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا۔ ایک اور بات، دنیا میں جتنا بھی آپ کا کوئی برا چاہے نا، جتنا بھی آپ کے بارے میں کوئی برا سوچے، جتنا مرضی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ نہ چاہے نا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ صبر ہوتا کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے صبر۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، مگر کیسے فرق ہو جاتے ہیں۔ حسد کی آگ نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اِذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا، بھائی اب بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جو سوتیلے بھائی ہیں نا، آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، تو کہا لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا، زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کو، منا، ہم سے۔ یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا جو بھائی ہے نا، یہ ہمارے باپ کو بڑے پیارے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا باپ ان کو پیار کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نا، گھر میں بھی کبھی آپ کے بچے آپ کو منہ پر ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو بڑی اچھی لگتی ہے، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ کو نا یوسف اور اس کا بھائی بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو بڑی جماعت ہیں، مطلب ہم زیادہ ہیں، ان کو ہم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی نا کثرت پر بہت زیادہ ناز تھا، تو دلیل بتا رہے ہیں کہ ہم سے محبت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ ہم زیادہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی طرف جو جھکاؤ تھا نا، وہ ذرا زیادہ تھا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتے تھے، لیکن جیسے آپ نے خود بھی دیکھے نا، آپ کا ایک بچہ اگر فرمانبردار ہے، زیادہ آپ کی زیادہ مانتا ہے، اخلاق والا ہے، نیک ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی زیادہ سنتا ہے، احترام سے آپ سے بات کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کی اٹینشن اس بچے کی طرف زیادہ ہوتی ہے نا۔ یہی حال یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام آؤٹ اسٹینڈنگ بچے ہیں، پہچان گئے تھے کہ میرے اس بچے میں کچھ خاص خصوصیات ہیں، کچھ خاص بات ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر بنانا تھا، تو پیغمبر اپنی قوم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے۔ تو بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ ہمارے باپ کو کیوں زیادہ وہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنی اولاد میں عدل کرو۔ دل پر تو کسی کا زور نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت تھی دوسرے بچوں کی نسبت۔ فطری طور پر کوئی بچہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی زیادہ قریب ہوتا ہے، مگر کچھ لینے دینے میں، تحفہ، زمین جائیداد دینے میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اولاد کا حق ہے۔
عدل سے کام کریں. اگر کسی ایک بچے کو گفٹ دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی اس طرح سیم دیں تاکہ دل برے نہ ہوں. اسی طرح نہ ہی اولاد کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو تم تو ایسے کرتی ہو، تمہاری بہن ایسے کرتی ہے، تم یہ نہیں کرتی وہ یہ کرتی ہے. ایسا کرنے سے بھی نا اولاد کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو والدین کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اپنے ہی بچوں کے اندر نفرت یا حسد پیدا ہو. والدین جب زمین جائیداد میں ناانصافی کرتے ہیں نا تو بڑے ہو کر بھگتتی اس کو اولاد ہے. جس کو نہیں ملا ہوتا وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اور جس کو مل جاتا ہے وہ بھی سکون سے نہیں رہ پاتا. اتنے جھگڑے، اتنے مسئلے ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی فطری محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، ورنہ ایک پیغمبر سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ناانصافی کریں گے اپنے بچوں میں. دوسرا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین بن ماں کے بچے تھے. ان کی ماں فوت ہو چکی تھی، اور دوسرے جو ہیں وہ ماشاءاللہ 10 تھے. تو ان کو تھا کہ ہم زیادہ ہیں، تو کہتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ غلطی میں ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اسے دیکھیں ان کی بات سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اپنے باپ کے لیے ویسے رسپیکٹ فل نہیں تھے جیسے یوسف علیہ السلام تھے. جیسے آج بھی بچے کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، تو انسان کی سائیکالوجی نہیں بدلتی. آج بھی بچے وہی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو کچھ نہیں پتہ. آج سے 100 سال پہلے بھی دیکھیں نا تو بچے ماں باپ کو یہی کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کو کیا پتہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں آج کے زمانے کا. اور ہمارے سے 100 سال بعد بھی جو آئیں گے نا وہ یہی کہیں گے. انسان کی سائیکالوجی نہیں بدلتی. شیطان اس زمانے میں بھی وہی باتیں ذہن میں ڈالتا تھا، آج بھی وہی ڈالتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمارا باپ تو انہی سے محبت کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو. راستے سے ہی اس کو ہٹا دیتے ہیں، کانٹے کو راستے سے ہی ہٹا دو. او اطرحوہ ارضاً، یا پھینک دو اس کو کسی زمین میں. اس کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا اتنی دور پھینک دیتے ہیں کہ واپس ہی نہ آ سکے. اس سے کیا ہوگا؟ یخلل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے باپ کا. یوسف جب نہیں رہے گا تو باپ کی ساری اٹینشن ہماری طرف ہو جائے گی. اچھا دیکھیں، بجائے اس کے کس طرح سوچتے کہ یوسف علیہ السلام میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ ان کو زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہم بھی ایسی خوبیاں، ایسے اخلاق پیدا کریں کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں. انسان سوچتا کیا ہے، ہٹاؤ اس کو راستے سے. اور یہ صرف یوسف علیہ السلام کی بات نہیں ہے، عام زندگی میں بھی ہم خود کو دیکھیں. انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے نا، انسان کو کوئی اچھا نہیں لگتا، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہٹاؤ اس کو راستے سے. یہ نہیں رہے گا نا تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا. انسان انسان کے در پر ہو جاتا ہے کہ بس کسی طرح اس کو نقصان پہنچائے. اصل میں جو انرجی انسان کو اپنے اخلاق اچھا کرنے میں یا خوبیاں پیدا کرنے میں لگانی چاہیے نا، وہ اپنی اس انرجی کو دوسروں کو نقصان دینے میں لگاتا ہے. اس لیے خود کی اصلاح وہ کر ہی نہیں پاتا. اور یہی چیز یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی کہ اس کو ہم ہٹا دیں گے نا راستے سے تو بس ہمارے باپ کا چہرہ ہمارے لیے خالی ہو جائے گا، ساری توجہ، ساری اٹینشن ہمارے اوپر ہو جائے گی. اب پتہ ہے کہ غلط کام ہے، انسان کا ضمیر ظاہر اس کو بولتا ہے نا، کچوکے دیتا ہے کہ یہ نہ کرو، غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو. تو کیا کہتے ہیں؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ. ابھی یہ کام کر لو پھر توبہ کر کے نیک ہو جانا. دیکھیں شیطان نا انسان کو کیسی پٹی پڑھاتا ہے. قتل کر دو، ابھی جا کر دور پھینک آؤ. اندر سے ایک جھجک تو تھی نا کہ بات صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے کیسے خود کو کام ڈاؤن کیا، نہیں بعد میں ہم توبہ کر لیں گے نا، نیکیاں بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اور واقعی میں ہم بھی کیسے خود کو یہی تسلی دے دے کر غلط کام کرتے ہیں نا. کر لو، ابھی کر لو، توبہ کر لینا، بعد میں نیک ہو جانا. چلو لاسٹ ٹائم کر لیتی ہوں، حج کا ارادہ تو ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ سوچاتا ہے شیطان. 4000 سال پہلے بھی یہی سوچ تھی، آج بھی یہی سوچ ہے. فرمانبرداری کے لیے نا کبھی نہیں کہتے کہ آج ابھی کروں گی. اس کے لیے ہوتا ہے اچھا سوچتی ہوں، پوچھتی ہوں. لیکن ایسے ویسے کوئی کام ہونا تو اس کے لیے فوراً دل میں آتا ہے کہ اچھا کر لوں، ابھی کر لوں، توبہ کر لوں گی بعد میں. تو انہوں نے بھی یہی کہا ابھی تو ہٹاؤ اس کو راستے سے، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے. یعقوب علیہ السلام نے صحیح کہا تھا کہ شیطان نا انسان کو کیسے بہکاتا ہے، کیسے پیچھے لگا ہوا ہے انسان کے. اچھا ابھی یہ ڈیسائیڈ ہی کر رہے تھے تو قال، کہا، قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے، ان میں سے ایک بھائی نے ان سے کہا، لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف کو. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک بھائی کے دل میں بات ڈالی کہ اس نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو.
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تم ڈال دو اس کو کسی اندھیرے کنویں میں۔ دیکھو تم نے اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو قتل نہ کرو، بہت ہی برا کام ہے قتل کرنا۔ ایسے کرتے ہیں اس کو کنویں میں ڈالاتے ہیں۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، اٹھا کر لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ، کوئی مسافر۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو نا کچھ کرنے والے، اگر تم اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو نا تو کنویں میں پھینکاؤ، کوئی لاوارث سمجھ کر اس کو لے جائے گا اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، ہم باپ کے فیورٹ بھی بن جائیں گے اور بڑا گناہ جو قتل والا ہے اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اب جب فیصلہ انہوں نے آپس میں کر لیا نا تو اب یہ کہ کیسے اس کو لے کر جائیں، باپ سے اجازت کون لے گا۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کیسے یہ اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔